بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کا کفن. اللہ اکبر. دو جہان کے سردار ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور ان کی شہادت دین کے لیے، اسلام کے لیے بہت بڑی شہادت ہے. آج ان کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگے ہیں. کفار نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس بے دردی سے شہید کیا. اسلام ہم تک کیسے نہیں پہنچا. بہت بڑی قربانیاں ہیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی. آج ہم جو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایسے نہیں بن گئے. اس کے پیچھے بہت قربانی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی دین پہ استقامت نصیب فرمائے، اور ہم لوگ بھی دین کی محنت کرنے والے بن جائیں، تاکہ اسلام دوسروں تک پہنچے جیسا کہ ہم تک پہنچا. شروع کرتے ہیں. ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور بے درد کافروں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کان، ناک وغیرہ اعضاء کاٹ دیے. اللہ اکبر. اور سینہ چیر کر دل نکالا. اللہ اکبر. ایسا ظلم آج بندہ سن کے حیران ہوتا ہے. اس وقت کیا عالم ہوگا. اور طرح طرح کے ظلم کیے. لڑائی کے ختم پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہداء کی تلاش فرما رہے تھے، تاکہ ان کی تجہیز و تکفین کا انتظام فرمائیں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حالت میں دیکھا تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدمہ ہوا، اور ایک چادر سے ان کو ڈھانک دیا. اتنے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقیقی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائی کہ اپنے بھائی کی حالت کو دیکھیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ آخر عورت ہے، ایسے ظلموں کو دیکھنے کا تحمل مشکل ہوگا، ان کے صاحبزادے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کو دیکھنے سے منع کرو. انہوں نے والدہ سے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کو منع فرما دیا. انہوں نے کہا، میں نے یہ سنا ہے کہ میرے بھائی کے ناک، کان وغیرہ کاٹ دیے گئے ہیں. اللہ کے راستے میں یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم اس پر راضی ہیں. کیا ان کا حوصلہ تھا عورت ہو کر. آج کی عورتیں اللہ معاف فرمائے، تھوڑی سی بات آ جائے، مشکل پریشانی آ جائے تو گلے شکوے اللہ کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتی ہوں، اور انشاءاللہ صبر کروں گی. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر اس کلام کو ذکر کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو سن کر دیکھنے کی اجازت عطا فرما دی. آ کر دیکھا، انا للہ پڑھی، اور ان کے لیے استغفار اور دعا کی. ایک روایت میں ہے کہ غزوہ احد میں جہاں ناشیں رکھی ہوئی تھی، ایک عورت تیزی سے آ رہی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھو عورت کو روکو. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے پہچان لیا کہ میری والدہ ہیں. میں جلدی سے روکنے کے لیے بڑھا، مگر وہ قوی تھی. ایک گھونسا میرے مارا اور کہا، پرے ہٹ. میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو فوراً کھڑی ہو گئی. اس کے بعد دو کپڑے نکالے اور فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی کے کفن کے لیے لائی تھی. میں ان کے انتقال کی خبر سن چکی، ان کے کپڑوں میں ان کو کفنا دینا. ہم لوگ وہ کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفنانے لگے کہ برابر میں ایک انصاری شہید پڑے ہوئے تھے، جن کا نام حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا. ان کا بھی کفار نے ایسا ہی حال کر رکھا تھا جیسا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. ہمیں اس بات سے شرم آئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دو کپڑوں میں کفن دیا جائے اور انصاری کے پاس ایک بھی نہ ہو. اس لیے ہم نے دونوں کے لیے ایک ایک کپڑا تجویز کر دیا، مگر ایک کپڑا ان میں بڑا تھا، دوسرا چھوٹا. ہم نے قرہ ڈالا. قرہ میں جو کپڑا جن کے حصے میں آیا وہ ان کے کفن میں لگایا جائے.
قرہ میں بڑا کپڑا حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا اور چھوٹا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں آیا، جو ان کے قد سے بھی کم تھا۔ اگر سر کو ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر کھل جاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سر کو کپڑے سے ڈھانک دو اور پاؤں پر پتے وغیرہ ڈال دو۔ ابن سعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دو کپڑے لے کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پر پہنچی تو ان کے قریب ایک انصاری اسی حال میں پڑے تھے کہ ایک ایک کپڑے میں دونوں کو کفن دیا گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا بڑا تھا۔ یہ روایت دو جہاں کے بادشاہ کی چچا کا کفن ہے، وہ بھی اس طرح کہ ایک عورت اپنے بھائی کے لیے دو کپڑے دیتی ہے۔ اس میں یہ گوارا نہیں کیا کہ دوسرا انصاری بے کفن رہے، ایک ایک کپڑا بانٹ دیا جاتا، پھر چھوٹا کپڑا اس شخص کے حصے میں آتا جو کئی وجہ سے ترجیحاً استحقاق بھی رکھتا ہے۔ غریب پروری اور مساوات کے دعویدار اگر اپنے دعووں میں سچے ہیں تو ان پاک ہستیوں کو اتباع کریں، جو کہہ کر نہیں بلکہ کر کر دکھلا گئے۔ ہم لوگوں کو اپنے لیے ان کا پیروکار کہنا بھی شرم کی بات ہے۔ اس واقعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، ایک تو دین ہم تک جو پہنچا وہ قربانیوں سے پہنچا، دوسرا یہ کہ ان پاک ہستیوں نے اپنا جیسا کہ آپ نے سنا کہ اپنا کفن انہوں نے چھوٹا قبول کر لیا، لیکن دوسرے بھائی کے لیے آپ اپنے سے بڑا کفن پیش کیا۔ اسی طرح آج ہم لوگ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہم میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جذبہ نصیب فرما دے۔ آج مالدار بھی اپنے سے کم لوگوں کو ایسے حقارہ سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔